السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیباچہ ورثۂ ادب و فکر۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں فاضل بریلوی کی اس شوخی طبع کا لطف اٹھانے کے لیے آئیے ان کی لکھی ایک نعت کا دیباچہ کھولتے ہیں۔ ذرا ایک تجربہ کیجئے، اپنے دونوں ہونٹوں پر نظر رکھیے، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسی نعت سنانے لگا ہوں جسے پڑھتے ہوئے دونوں ہونٹ ایک بار بھی آپس میں نہیں ملتے۔ لیکن اس حیرت انگیز سنعت تک پہنچنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات۔ الفاظ اور معانی کا تعلق صدف اور موتی جیسا ہے۔ جیسے ہر صدف کے نصیب میں موتی نہیں ہوتا، ویسے ہی ہر معنی کے لیے ہر لفظ موضوع نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو ایک ہی خیال جب مختلف شعراء بیان کرتے ہیں تو اصل فرق خیال میں نہیں، الفاظ کے انتخاب میں ہوتا ہے۔ تبھی تو سیف صاحب نے کہا تھا نا، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ اور جب یہی شاعری مدحت رحمت للعالمین کے لیے ہو تو الفاظ کا انتخاب محض ذوق کا مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ ایک امانت بن جاتا ہے، کیونکہ زیر آسماں یہ وہ مقدس ترین بارگاہ ہے جہاں ایک غیر محتاط لفظ بھی ادب کے تقاضوں کے خلاف جا سکتا ہے۔ برصغیر میں اگر نعتیہ شاعری کے اس پہلو کی بات کی جائے تو امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی شخصیت نمایاں نظر آتی ہے۔ ان کے ہاں صرف نئے مضامین ہی نہیں بلکہ ہر خیال کے لیے ایسا لفظ منتخب کیا گیا ہے جو اس کے شایان نشان۔ اسی لیے تو جناب کوثر نیازی نے فاضل بریلوی کے بارے میں کہا تھا، وہ نعت کے لیے غزل کا پیرایا تو استعمال کرتا ہے مگر شریعت کا مزاج برہم نہیں ہوتا۔ تو یہ محض تعریف نہیں تھی، ایک بڑی ادبی ذمہ داری کا اعتراف بھی تھا۔ اور اسی ذمہ داری کے ساتھ فاضل بریلوی نے صنعتوں کو بھی مدحت رسول کا خادم بنایا، نہ کہ مقصد۔ اس کی ایک نہایت خوبصورت مثال نعت در صنعت عزل الشفتین ہے۔ پہلے اس صنعت کا نام سمجھ لیتے ہیں۔ عزل کہتے ہیں جدا رہنا، اور شفتین یعنی دونوں ہونٹ۔ تو اس صنعت میں نعت لکھنا مطلب ایسی نعت جس کی ابتدا سے انتہا تک اسے پڑھتے ہوئے دونوں ہونٹ ایک بار بھی آپس میں نہیں ملتے۔ اب ذرا خود محسوس کیجئے۔ سید کونین سلطان جہاں، ذل یزداں شاہدی عرش آستاں، کل سے اعلیٰ کل سے اولیٰ کل کی جاں، کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شاں۔ دیکھیے زبان کہیں نہیں اٹک رہی مگر دونوں ہونٹ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ملتے۔ دل کشا دل کش دل آرا دلستہ، کان جاں و جان جاں شان شاں، ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا، ہر اشارت دل نشیں و دل نشاں۔ الفاظ کی روانی کے ساتھ نغمگی دیکھیے، جیسے پہاڑوں سے کوئی شفاف جھرنا اتر رہا۔ اب عرض و گزارش کا انداز دیکھیے۔ دل دے دل کو جان، جان کو نور دے، اے جہان جان والے جانے جہاں، آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور، روح دے اور روح کو راہ جنا۔ اللہ اللہ یاس اور ایسی آس سے، اور یہ حضرت یہ در یہ آستاں۔ اور اب یہ شعر سنیے، بظاہر کتنی سادہ بات کو کتنے سادہ سے انداز میں بیان کر دیا، مگر ہم لکھنے جائیں تو دانتوں پسینہ آ جائے۔ تو ثنا کو ہے ثنا تیرے لیے ہے، ثنا تیری ہی دیگر داستاں۔ تو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، گر تو نہ ہو کچھ نہ ہو، تو ہی تو ہے جانے جہاں۔ آخر میں دعا بھی کرتے ہیں اور صنعت کی طرف اشارہ بھی۔ التجا اس شرک و شر سے دور رکھ، ہو رضا تیرا ہی غیر از عین و آن،
جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہیں، دل سے یوں ہی دور ہو ہر ظن و زاں۔ سوچئے، فاضل بریلوی صرف یہ نہیں چاہتے کہ ایک مشکل صنعت پوری ہو جائے، بلکہ یہ بھی چاہتے تھے کہ زبان کی یہ ریاضت بھی حضور کی مدحت کے لیے وقف ہو۔ شاید اسی لیے اس پوری نعت میں صرف صنعت نہیں دکھائی دے رہی، اس کے ساتھ ساتھ عشق بھی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ تھا آج کا دیباچہ۔ اگلی گفتگو تک آپ بھی نعتی ادب کے مطالعے کی کوشش کیجیے، کیونکہ نعت بھی ایک ذریعہ ہے دل میں عشق نبی کی شمع روشن کرنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔